لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری طہارتہم ومنکری زیارتہم ومنکری عصمتہم ومنکری عظمتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد وآل۔ حضرات، اس سے قبل کہ بارگاہ عصمت و طہارت میں زبان کو جنبش دی جائے، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور شاہد حسین ابن نصیر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں بوسیلہ چہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ گزارش ہے بلند آواز سے صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات۔ بہرحال میں آپ سے ہی اجازت مانگتا ہوں، کیا میں تھوڑا سا قریب بلا سکتا ہوں آپ کو؟ تو آ جائیے تھوڑا سا قریب۔ بہرحال حالانکہ ان سب چیزوں سے 2023 میں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی میں اجازت مانگ کے بلا لیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ الحمدللہ بتوفیق الہی و تائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، خدائے بزرگ و برتر کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے پھر آج ہماری سانسوں کی ضمانت لے کر ہمیں کشتی نجات تک پہنچا دیا، اور الحمدللہ بتصدق چہردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کہ آل اطہار کے ذکر کا صدقہ ہے کہ اللہ سننے والے اور پڑھنے والے کی ہر سانس کو عبادت سے تعبیر کر دیتا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی ایسا معتبر اور قابل اعتماد ذکر نہیں ہے کہ اگر آپ سفر میں رہیں یا حضر میں رہیں، گھر میں رہیں یا کہیں بھی بیٹھے رہیں، اگر آپ ان کا ذکر کریں تو اللہ اس ذکر کو عبادت میں شمار کرتا ہے۔ تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا شیدا
جو اپنے دل میں علی اور اولاد علی کی ولایت کو لے کر چل رہا ہے، یہ چل نہیں رہا ہے بلکہ عبادت گزار ہے کہ جو سفر کر رہا ہے، جس کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ یہ کوئی لفظوں کا جال اور خطابت کی چال والا جملہ نہیں ہے، بلکہ احادیث اور روایات اور آیات کے آئینے میں نے جملہ روانہ کیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں علی اور اولاد علی کی ولایت ہے تو وہ جہاں بیٹھا ہے اس کی ہر سانس عبادت سے اللہ تعبیر کر رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا، خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اس آیت میں اللہ نے مستثنیٰ نہیں کیا ہے کہ بس 2 گھنٹے عبادت کریں یا 3 گھنٹے عبادت کریں، بلکہ آیت نے کلی طور پہ کہا ہے تمہارا مقصد خلقت ہی عبادت ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں، تمہارا مقصد خلقت ہی عبادت ہے۔ تو جب آیت نے کہہ دیا کہ جناتوں اور انسانوں کا مقصد خلقت ہی عبادت ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ کوئی 3 گھنٹے نماز پڑھنے کے بعد چوتھے گھنٹے میں کیا کر رہا ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، 4 گھنٹے نماز پڑھنے کے بعد یا کوئی بہت بڑا عابد و زاہد اور متقی پرہیزگار ہو تو رات بھر عبادت کرنے کے بعد 2-3 گھنٹے میں وہ کون سا عمل انجام دے رہا ہے۔ تو اگر عبادت سے ہٹ کے کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب اپنے مقصود تک نہیں پہنچا ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ تو مقصود تک پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اپنے مقصد وجود تک پہنچ جائیں تب آپ عبادت گزار کہلائیں گے۔ تو اب قرآن میں تو باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ آپ کا مقصد ہی عبادت ہے، تو اس کا مطلب کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں۔ تو اگر خدا کی قسم اگر قرآن کے ساتھ رسول اطرت کو دے کر نہ گئے ہوتے تو ہمیں قرآن کبھی سمجھ میں نہ آتا۔ اگر میری بات واضح ہو رہی ہے تو سن لیجئے گا، اگر کسی آیت کو سمجھنا ہے تو پھر حدیث معصوم کو پیش نظر رکھنا ہوگا تاکہ آیت کا صحیح مفہوم ہم سمجھ پائیں۔ تو یہ آیت نفس المحموم کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو وہ مومنین کے جن کے دل میں ہمارا غم ہے ان کا ہر سانس یعنی ان کی ہر سانس عبادت میں اللہ شمار کر رہا ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، یعنی ایک طرف حدیث کہہ رہی ہے کہ جس کے دل میں ہمارا غم ہے اس کی ہر سانس عبادت ہے۔ اس کا مطلب اگر وہ سو رہا ہے تب بھی وہ عبادت گزار ہے، اگر وہ بازار میں چل رہا ہے تب بھی وہ عبادت گزار ہے۔ خدا کی قسم اگر حدیث معصوم نہ ہوتی تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کس عبادت گزار کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نمازی ہونا کمال نہیں ہے، شرط ہے کہ نمازی ہے تو پھر عزادار بھی ہو۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا۔ دیکھیے بڑی اہم بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور مجھے پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے بلکہ زیادہ پڑھے لکھوں سے زیادہ خطرہ ہے، اسی لیے ہر بات کی وضاحت کہ عشق اہل بیت یہ، نماز یہ، روزہ یہ، حج یہ، زکوٰۃ یہ، تاکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب زندگی کے دروازے پہ ملک الموت دستک دے جائے اور دق الباب کر جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی عزادار ہیں ان کی سانس عبادت میں اللہ تعبیر کرتا ہے، ان کی سانسوں کو، ان کی حرکتوں کو۔ تو صرف نمازی ہونا کمال نہیں ہے بلکہ شرط ہے کہ اگر نمازی ہے تو پھر عزادار ہو، تاکہ اس آیت کے مقصد تک پہنچ جائے کہ اگر سو رہا ہے تب بھی عبادت گزار ہے، اگر بازار میں کچھ خرید رہا ہے تب بھی عبادت گزار ہے۔ بھائی دیکھیے آج کل ہم حیران اور پریشان یوں ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں بس 5 منٹ ان کا انتظار ہے، میں اپنے نفس موضوع پر آ جاؤں گا، لیکن ایک میسیج ہے کہ جو اس وقت گراف ایجنسی کے ذریعے اور یہ کیمرہ ہمارے سامنے اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ جائے۔ یاد رکھیے گا محبت اور غم کا تعلق سسٹم سے نہیں ہے، فطرت سے ہے۔ میرا جملہ زائل سماعت ہو گیا۔ عزیزان گرامی مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میں پھر وضاحت کر دوں کہ محبت اور غم کا تعلق سسٹم سے نہیں ہے، جو پہنچ جائے کم از کم اس کا چہرہ بتا دے کہ میری بات دل پہ لگی ہے یا دل میں لگی ہے۔ اب یہاں سے گراف ایجنسی کی ہم ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں، ذمہ داری بڑھا رہے ہیں، جو سمجھتا جائے ان کو سمجھنے کے لیے ہماری طرف سے سبحان اللہ، اور جو نہیں سمجھ رہا ہے ان کے لیے سمجھنے کی دعا۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بہت دقت سے سنیے گا، اور بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اور آج پہلی مجلس میں کہہ
رہا ہوں, ہو سکتا ہے دوسری تیسری مجلس میں موقع نہ ملے, میں نفس موضوع پر ہی بات کروں. عزیزان گرامی, غم اور محبت کا تعلق سسٹم سے نہیں ہوتا, غم اور محبت کا تعلق فطرت سے ہوتا ہے. یعنی اگر آپ پر کہیں پہ بھی آل محمد کا غم طاری ہو جائے اور اگر آپ وہیں پہ گریہ کرنے لگیں, اللہ اسے عزاداری میں شمار کرے گا. بھائی کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں, سسٹم سے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ اگر آپ بازار میں ہیں اور بازار میں آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں اور خریدتے خریدتے ایک دم سے آپ کو رونا آ جائے اور مولا حسین کی یاد آ جائے, تو اب کوئی سسٹم والا پیچھے سے ماڈرن علم والا آ جائے کہ جو آج کل ماڈرن علم کو لے کر چل رہے ہیں اور پروان چڑھا رہے ہیں اور عزاداری کو اس ماڈرن لوگوں کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں. میں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا, آپ کا ماڈرن علم آپ کو مبارک ہو, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عزاداری کا تعلق سسٹم سے نہیں ہے, عزاداری کا تعلق فطرت سے ہے. آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہیں اگر وہاں پہ حسین کا غم یاد آ جائے اور آپ رونے لگیں اور آپ کے اوپر غم کی کیفیت طاری ہو جائے تو اللہ اسے بھی عزاداری میں شمار کرے گا. اسی طریقے سے محبت بھی ہے کہ جس کا تعلق فطرت سے ہے, سسٹم سے نہیں ہے. آپ کہیں بھی رہیں اور اگر ضرورت پڑ جائے اور علی کی ولایت کا دفاع کرنا پڑ جائے تو اللہ اسے بھی عبادت میں شمار کرے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک سسٹم تیار کیا جائے. آپ پہنچے نہیں جہاں میں پہنچانا چاہ رہا تھا. اب چونکہ 2023 میں مجھے اتنا ڈر لگتا ہے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے, لیکن حق ہے کہ جو سر چڑھ کے بولتا ہے, حق الحق و مرن, حق کڑوا ہوتا ہے لیکن جھوٹوں کے لیے ہوتا ہے, سچوں کے لیے نہیں ہوتا. جو سچے ہوتے ہیں ان کے لیے حق کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا, اس لیے حق سر چڑھ کے بولتا ہے. اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ فطرت سے تعلق ہے غم کا, فطرت سے تعلق ہے محبت کا, فطرت سے تعلق ہے ولایت کا, فطرت سے تعلق ہے مودت کا, فطرت سے تعلق ہے کل ملا کے عزاداری کا. سسٹم سے عزاداری نہیں ہوتی ہے بلکہ فطرت جو کبھی بدلتی ہی نہیں ہے. آپ نے محسوس نہیں کیا؟ فطرت وہ شے ہے جو کبھی بدلتی نہیں ہے. ہماری فطرت ہے, ہماری فطرت میں عزاداری ہے. ہم اگر راہ چل رہے ہیں, اگر ہم نے امام حسین کو یاد کر لیا, امام حسن مجتبیٰ کو یاد کر لیا, تو اللہ اس یاد کرنے کو ہمارے نامہ اعمال میں عبادت سے شمار کرتا ہے. اب پتہ نہیں کون بولے, کون سمجھے نہ سمجھے, لیکن جو سمجھ جائے وہ قیمت ادا کر دے. اتنی تمہید میں نے صرف ایک جملے کے لیے بنائی ہے. آپ نے بچپنے میں سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں ماتم سکھایا نہیں جاتا تھا. میں کاش کہ اہل لکھنؤ پہنچ جائیں جو میں کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں ماتم, افسوس ہے صاحب, افسوس ہے, زندہ ہوں تو نصیحت, مر جاؤں تو وصیت. اور یاد رکھیے گا جو لوگ خاموش ہیں, اللہ جانے کہ کیوں خاموش ہیں. بھئی بات اگر کوئی غلط ہو رہی ہے, آگے جا کے نسلوں کو نقصان ہونے والا ہے, تو ہر چھوٹے بڑے پر واجب ہے کہ اگر تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور دوربینی تمہارے پاس ہے تو یہ نہ دیکھو کہ تمہاری عمر کیا ہے, یہ دیکھو کہ بات کون سی ہو رہی ہے. اگر تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے تو عمر نہ دیکھنا. اگر کوئی ریشے دراز بھی غلط کر رہا ہے, میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے, تو تم حق کی طرف ہو تو حق کے لیے آواز بلند کرو. آنے والی مجلسوں میں, کیونکہ امام حسن مجتبیٰ میرا موضوع ہے اور میں موضوع سے گریز کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, نفس موضوع پہ بات کرتا ہوں, لیکن چونکہ آج کی مجلس ہے اور آج کی مجلس یہ میسج کے لیے ہے کہ عزاداری کا تعلق سسٹم سے نہیں ہے, عزاداری کا تعلق فطرت سے ہے. ہمارے ہاں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں سسٹم یعنی ماتم سکھایا نہیں جاتا. ارے جو لوگ نہیں پہنچے ان کو اور پہنچاؤں. عزاداری کی پریکٹس نہیں کرائی جاتی. میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ ہمارا یوتھ سمجھے. عزاداری کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے کہ ماتم ایسے کیا جائے یا ماتم ایسے کیا جائے یا ماتم ایسے کیا جائے. نہیں, اگر غم طاری ہو جاتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ کہاں جا رہا ہے. وہ کبھی رخسار پہ مار لیتا ہے, کبھی بازو پہ ہاتھ مارتا ہے, کبھی سر پہ ہاتھ مار لیتا ہے. تو اس کا غم کا تعلق فطرت سے ہے, سسٹم سے نہیں ہے. ہمارے یہاں پہلے کہا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں ماتم سکھایا نہیں جاتا بلکہ نام حسین خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. لیکن آج افسوس کیا ہے, ہمارے یہاں پریکٹس کی جا رہی ہے. دیکھیے میں کسی بات کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کام ناجائز ہے, نہیں. ایک چیز ہوتی ہے جائز اور ایک چیز ہوتی ہے جائز کے بعد اس کے موقع محل کا استعمال.
یعنی کب کون سی چیز کہاں پہ استعمال کی جائے. اگر کوئی یہ کہہ دے کیا یہ ناجائز کام ہے؟ نہیں، ناجائز کام نہیں ہے، لیکن آگے دیکھیے کہ آپ کی قوم کو، آپ کے بچوں کو کیا خسارہ ہونے والا ہے. بہت سی چیزیں ہیں، میں سب کا نام یہاں پہ اس لیے نہیں لے سکتا ہوں کہ میں نے آلریڈی نہ جانے کتنے دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے، اور کتنے لوگ دروازہ کھول کے اپنے گھر کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، اور کتنی تلواریں میری گردن پہ لٹک رہی ہیں. یہ میں جانتا ہوں یا ہمارے ہمراز جانتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. تو بس یہ پیغام آپ تک اس لیے پہنچانا تھا کہ عزاداری کا تعلق سسٹم سے نہیں ہے، عزاداری کا تعلق فطرت سے ہے. کہ اگر یہیں پہ نام حسین کی یاد میں کوئی عزادار یہاں سے کھڑا ہو جائے اور سینے پہ ہاتھ مارنے لگے تو آپ اسے روک نہیں سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی فضائل ہو رہے ہیں، ابھی مت رو. ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ یاد کر لیا ہو، نام حسین آیا ہے، تو آپ عزاداری کو فطرت پہ رکھیے. جو چیز جہاں ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نام حسین آئے گا، فضائل ہو رہے ہوں گے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے بزرگان خطاب کرتے تھے تو مجلس میں بیٹھ کر فضائل میں ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ رونے لگتے تھے. تو اس زمانے میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ سسٹم سے چلیے. نہیں، عزاداری سسٹم کا نام نہیں ہے. عزاداری ایک فطرت کا نام ہے کہ جس کے اوپر غم حسین طاری ہو جاتا ہے، وہ وہیں پہ غم کا اثر اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے اور وہ ماتم کرنے لگتا ہے. عزیزان گرامی، بس اسی ولایت کو مجھے سمجھانا ہے. اور آج بہت کم اور مختصر بات ہوگی کیونکہ یہ پرانا وعدہ ہے، ہمارا قدیمی وعدہ ہے. کم سے کم 9 سال 10 سال سے مجلس خطاب کر رہے ہیں ہم درگاہ کے قریب میں. تو اب چونکہ وہ لوگ بھی آنے والے ہوں گے، بانیان بھی آنے والے ہیں، تو بہت کم وقت میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں. قرآن مجید اللہ کی بڑی محکم کتاب ہے، کلام بلاغت نظام کتاب ہے، جو استعاراتی نظام کا مجموعہ ہے. کیا مطلب؟ قرآن اشارے کرتا ہے، قرآن کنائے کرتا ہے، قرآن استعارے پیش کرتا ہے. اب قرآن کے اشاروں کو سمجھے گا کون؟ توجہ رکھیے گا. خاموش ہے قرآن اور بولتے ہوئے قرآن کو علی کہتے ہیں. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک کرائیٹیریا ہے جو میں اپنے لفظوں سے آپ کے لیے تیار کر رہا ہوں تاکہ نفس مطمئنہ کے علاقے میں بیٹھ کر اطمینان سے ولایت کو، مفہوم ولایت کو اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو آپ سماعت فرمائیے گا. عزیزان گرامی، کیا مطلب ہے؟ کب ولایت کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کو بھی مجھے واضح کرنا ہے. ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر، اس اشارے کو کون سمجھے گا؟ کیونکہ قرآن بولتا نہیں ہے، بولتے ہوئے قرآن 14 ہیں. اسی لیے رسول جب اس دنیا سے گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میری اطرت. سنت نہیں. بھائی سلامت رہیے. یہ تو ہمارے مخالفین کے ہاں بھی یہ حدیث جو سنت والی ہے یہ ان کے ہاں بھی ضعیف ہے. ہمارے ہاں تو ہے ہی ضعیف، ان کے ہاں بھی ضعیف ہے کہ رسول اللہ نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن و سنت. قرآن و سنت نہیں ہے، پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں بھی ضعیف ہے اور ان کے ہاں بھی ضعیف ہے، معتبر نہیں ہے. اور معتبر حدیث یہ ہے، حدیث ثقلین، کہ رسول نے اپنی زندگی میں 2 چیزیں امت کو عطا کی، ایک بولتا ہوا قرآن اور ایک خاموش قرآن. عزیزان گرامی، تو اس خاموش قرآن کا مفہوم کیا ہے؟ کہ جو خاموش ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، اشارے کرتا ہے. تو اب میری بات کا جواب دیجئے، اس لیے کہ اردو زبان بڑی تنگ زبان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی نہیں ہے. جو پوری زندگی خاموش رہے، نہ بولے، صرف اشارہ کرے، تو اس کو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ گونگا ہے. کیا کہتے ہیں؟ گونگا. اگر اس سے کہا جائے کہ زبان باہر نکالو تو وہ زبان باہر نکالتا ہے، لیکن اس کے پاس قوت گویائی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ گونگا. تو ایک بات بتائیے کہ اگر انور صاحب نے اپنے گھر میں کسی گونگے کی پرورش کی ہو اور وہ وہاں سے چلتا ہوا آپ کے گھر پہنچ جائے اور اشاروں میں کچھ مانگے، تو آپ 1 گھنٹے تک نہیں سمجھ پائے کہ یہ گونگا کیا کہنا چاہ رہا ہے. لیکن وہیں سے انور صاحب گزر رہے تھے. کاش کہ سرفراز گنج پہنچ جائے جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہیں سے انور صاحب گزر رہے تھے. آپ نے انور صاحب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ انور صاحب یہ آپ کے گھر سے آیا ہے، نہ جانے اتنی دیر سے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، میں اسے نہیں سمجھ پا رہا ہوں. تو میں بھی وہیں کھڑا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ کیا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کہا نہیں، میں تو ایجوکیٹڈ ہوں، ماشاءاللہ میں پڑھا لکھا ہوں، یہ دیکھیے میرے پاس یہ بھی ڈگری ہے، میرے پاس یہ بھی ڈگری ہے، لیکن میں اس کا اشارہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. کہا کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ کہا فوراً انور صاحب آئے اور جو 1 گھنٹے تک یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، انور صاحب نے 1 منٹ میں سمجھا کے بتا دیا کہ آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ اتنی دیر سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ کرتاز صاحب مسئلہ کیا ہے کہ یہ سمجھ گئے اور میں نہ سمجھ پایا؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ گونگے کی پرورش ان کے گھر میں ہوئی ہے.
کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ اس خاموش کی پرورش ان کے گھر میں ہوئی ہے۔ اگر آپ نے پالا ہوتا تو بچپنے سے لڑکپن، بچپنا، جوانی سب آپ کے سامنے آئینے کی طرح ہوتا، آپ سمجھ جاتے پہلے ہی قدم میں کہ یہ اپنے اشارے سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن پرورش آپ نے نہیں کی ہے، پرورش انور صاحب کے گھر میں ہوئی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے نوالے گونگے کے دہن میں انہوں نے رکھے ہیں، ہاں انہوں نے پرورش کی ہے بھائی، انہوں نے اپنے گھر میں اس کو سلامتی سے پالا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگوں نے خاموش قرآن کو لے لیا لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیا، اسی لیے آج تک قرآن کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو لیا وہ سمجھ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، اور جو صرف خاموش قرآن کو لے آئے تھے اور بولتے ہوئے قرآنوں کو چھوڑ دیا تھا، وہ آج تک اشارہ نہ سمجھ پائے، آج تک ترجمہ کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہمیں صراط مستقیم دکھ جائے، کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب آگے چلیے، یہی قرآن ہے۔ اب چونکہ 3 مجلسیں، اور آپ نے پچھلے برس بھی دیکھا ہوگا کہ 3 مجلسوں میں کوشش یہ کی تھی کہ سارے سیاق و سباق سمیٹ کے لب لباب آپ کے حوالے کر دیے جائیں۔ اب یہ ساکنان بزم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں پہلا نورانی تبرک روانہ کر رہا ہوں، اسے منقار معرفت سے چن لیجئے گا، ورنہ قرطاس کا اپنا مقدر جو باتیں پہنچانے میں کامیاب نہ ہو پایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جہاں پہ انما سے قرآن بات کرے اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر۔ کلمہ حصر کا کیا مطلب؟ کہ یہ وہ انٹرلاک ہے کہ جسے توڑ کے کوئی اندر نہیں آ سکتا، سلامت رہیے، جسے توڑ کے کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے فکر کے طائر کوہ ابو قویس کی منزل پہ ٹھہرے ہیں یا سدرہ کی منزلیں طے کر کے علی سے ملاقات کرنے جانے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ تبرک آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ولایت کہتے کسے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، ولایت توحید کے پرکار سے کھینچے ہوئے ایک دائرے کا نام ہے ولایت۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جاتی، جو میں کہہ گیا آپ نے محسوس نہیں پھر سنیے۔ توحید کے مجھے 2 کلو کا سر نہیں چاہیے، مجھے صرف 2 گرام کی زبان چاہیے۔ میں زیادہ وزن نہیں مانگ رہا ہوں تاکہ 32 دانتوں کے پہرے سے آزاد ہو تو مجھے لگے کہ میری بات آپ کے دل کی گہرائی میں اتر گئی۔ بھائی ولایت کی تعریف کیا ہے؟ کہ ولایت توحید کے پرکار سے کھینچے ہوئے اس دائرے اور سرکل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بغیر خدا کی اجازت کے کوئی آ نہیں سکتا۔ سمجھیے گا، کوئی آ نہیں سکتا۔ جب ولایت ہے تو برداشت بھی کیجئے گا، کوئی آ نہیں سکتا کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے ولی بنایا اور اللہ نے جنہیں ولایت دی اور اللہ نے جنہیں ولایت مطلقہ کا مالک بنایا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسی علی کی ولایت ویسی ہی ہماری، نہیں۔ یہ آپ ڈرائیے نہیں مجھے، اس لیے کہ کبھی کبھی مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ بات سب تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، اور ڈر یوں بھی لگتا ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے شاید میری سمجھ میں کمی ہو گئی ہو، اور میں سمجھنا اس دور میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی سمجھ کم ہو گئی ہو، یا میں کم سن رہا ہوں تو میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی یا آپ کی مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ میں نے فرمایا کہ اللہ نے جن کو ولی بنا دیا اور ولایت دے دی، اب اس ولایت کے سرکل میں آپ کا بنایا ہوا کوئی نہیں آ سکتا۔ جی، امت کا بنایا ہوا کوئی اس ولایت کے کیمپس میں نہیں آ سکتا، کیونکہ انما کلمہ حصر ہے، اور کلمہ حصر وہ ہے کہ جس کو توڑنے کے بعد کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ اور اس کی سب سے سامنے کی مثال ہے، ابھی ایام ازا گزرا ہے، کیا مطلب؟ محرم الحرام کا مہینہ، ابھی آپ فصل ازا میں ہیں، سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد 8 ربیع الاول تک آپ جلوس کریں گے، آپ سبیلیں لگائیں گے۔ میں اس سے اچھی مثال نہیں دے سکتا۔ آپ جب سبیل لگائیے گا تو آپ ایک شربت بناتے ہیں، روح افزے کا بھی ہوتا ہے، اس میں ایک شربت بنائیے دودھ کا شربت۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، کون سا شربت؟ دودھ کا۔ جب دودھ کا شربت بنائیے تو 1 ڈرم بنائیے گا، اور ہماری طرف سے اس کی مٹھاس میں تھوڑی سی کھٹاس پیدا کرنے کے لیے بس 2 بوند نیمبو کے ڈال دیجیے گا، سلامت رہیے۔ تو یہ بتائیے شربت بچے گا یا خراب ہو جائے گا؟ نہیں ہے، مطلب بولا ہے تاکہ مقتے تک بات پہنچ جائے۔ میں بھی مطمئن نہیں ہوں سب تک بات نہیں پہنچی۔ آپ جب سبیل پہ شربت بنائیے گا،
میں انما کو بتا رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے ولایت دے دی ہے، آپ کا بنایا ہوا اس ولایت کے کیمپس میں نہیں آ سکتا، اس حصار میں نہیں آ سکتا۔ کاش کہ بات واضح ہو جائے۔ مجھے بتائیے کہ اگر شربت آپ دودھ کا بنائیں اور اس میں کھٹاس پیدا کرنے کے لیے 2 قطرے نیمبو کے ملا دیں تو اس میں 2 گلاس تو خرابی ہو جائیں گے؟ نہیں سرکار، سلامت رہیے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، 1 جگ تو خرابی ہو جائے گا؟ نہیں، یہاں پہ عاقل بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہیں گے سرکار 1 ڈرم شربت میں اگر 2 بوند میں نے ملا دیا تو اس میں 2 جگ خراب نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے کہ اس میں پورا کا پورا ڈرم خراب ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی اٹھ جائے اور اٹھنے کے بعد کہے مولانا 1 ڈرم کے سامنے ان 2 قطروں کی اوقات ہی کیا ہے؟ بھائی سرفراز گنج ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ اہل خرد، اہل عقل سے میرا خطاب ہے، اہل ولایت سے میرا خطاب ہے کہ جو الحمدللہ مولا کی ولایت کے ماننے والے، اگر بات پہنچ جائے گی تو شاید یہ ہال محشر میں بدل جائے۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اب کوئی پڑھا لکھا آ جائے، زیادہ پڑھا لکھا آ جائے اور وہ کہنے لگے کہ اس ڈرم کے سامنے ان 2 قطروں کی کیا اوقات ہے، یہ خراب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے پڑھائی کی ہے لیکن زیادہ کر لی ہے۔ اگر آپ نے اتنا ہی علم حاصل کیا ہوتا جتنا آپ کا ظرف متحمل ہے، ہاں یہ چھلکتا نہیں تو آپ سمجھ جاتے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ نیمبو کے بینیفٹس اپنی جگہ پر، نیمبو کی افادیت اپنی جگہ پر، لیکن بھائی اسی جملے پہ معراج ہو جائے، لیکن شربت کا مزاج، دودھ کا مزاج، نہیں بات سب تک پہنچے بھائی۔ دیکھیے نیمبو کے بینیفٹس اپنی جگہ پر، توجہ رکھیے گا، نیمبو کی افادیت اپنی جگہ پر، لیکن شربت کا مزاج اس نیمبو کے مزاج کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نہیں سب تک بات نہیں پہنچی۔ شربت کا مزاج کا مسئلہ ہے کہ شربت، دودھ کا مزاج اس نیمبو کے مزاج کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اوروں کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ولایت کا مزاج غیروں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائی سلامت رہیے، میں جو کہہ رہا ہوں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بھائی کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ وہ دیکھیں ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیے جہاں تک لے کر، کم از کم جتنے بیٹھے ہیں اتنی آواز سے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یا علی مدد، یا علی مدد، اللہم علیہ السلام۔ اب سمجھ گئے آپ کہ اوروں کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ولایت کا مزاج غیروں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے کیونکہ آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، ٹویٹر کا زمانہ ہے، آج لوگ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے بہت جڑے ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں کون سی خبر کب آپ تک پہنچ جائے۔ تو اب سب سے بڑا میڈیا جو بی بی عطا کر کے گئیں اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ میں کاش کہ بات واضح ہو جائے۔ اگر کسی میڈیا سے غلط خبر آئے تو یہاں سے اس خبر کی اصلاح ہو جائے اور صحیح پیغام پہنچا دیا جائے کہ جو ولایت اہل بیت کو اللہ نے عطا کی ہے اس ولایت کے سرکل میں کوئی آپ کا بنایا ہوا نہیں آ سکتا۔ میں بہت سامنے کی بات کہہ رہا ہوں کیونکہ لفظ میں کمال نہیں ہوتا۔ میں کاش کہ اہل ادب سے میرا خطاب ہے، لفظ میں کمال نہیں ہوتا۔ اگر یہاں پہ ہمارے اہل دانش، ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں ان سے پوچھوں کہ میننگز کہاں ملتی ہیں تو یہ کہیں گے ڈکشنریز میں ملتی ہیں، لیکن میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں۔ میرا چیلنج ہے کہ ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے بلکہ ایک لفظ کے مد مقابل ایک لفظ رکھ دیا جاتا ہے۔ بھائی اہل زبان سے میرا خطاب ہے، توجہ رکھیے گا، اہل خرد ہے، اسٹوڈنٹس بہت تیزی سے اس کو قذف کریں۔ میرا پورا چیلنج ہے کہ صاحبان لغات نے جو لغت لکھی ہے اس میں جلدی معنی نہیں ملتے بلکہ ایک لفظ کے مد مقابل لفظ رکھ دیا جاتا ہے۔ کا اس کا مطلب کیا ہے؟ کا مثال کے طور پہ اردو میں ماں کو کہتے ہیں پانی اور عربی میں پانی کو کہتے ہیں ماں۔ تو اگر پانی کے معنی آپ اردو میں عربی میں تلاش کیجئے تو کیا ملیں گے؟ ماں۔ اگر اسی ماں کے معنی فارسی میں تلاش کیجئے تو کیا ملیں گے؟ آب۔ نہیں پہنچے آپ نہ عزیزان گرامی، میں کچھ پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ۔ اور اگر آپ فارسی
اس آپ کو ہندی کی ڈکشنری میں ڈھونڈیے کہ کیا کہتے ہیں تو کہے گا جل. تو یہ تو معنی نہیں ہوئے نا, یہ تو ایک لفظ کے مد مقابل ایک لفظ رکھا گیا. اب سنو کہ معنی کب ملتے ہیں. کہ لفظ جب کسی شے یا ذات سے منسوب ہوتا ہے تو جتنا کمال اور زوال اس شے اور ذات میں پایا جاتا ہے اتنے ہی معنی اخذ کیے جاتے ہیں. نہیں پہنچا میرا جملہ؟ پہنچا نہیں. مثال کے طور پہ یہ سامنے ٹیوب لائٹ ہے, یہ بھی نور ہے. جو چراغ جلا رہے ہیں وہ بھی نور ہے. اور جو اللہ کا نور ہے وہ بھی نور ہے. تو اگر نور کے معنی ایک ہی لیے جائیں تو کیا جیسا اللہ کا نور ہے ویسا ہی ٹیوب لائٹ کا؟ بھئی کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. نہیں, لفظ میں کمال نہیں ہوتا. جب وہ لفظ کسی ذات سے منسوب ہوتا ہے تو جتنا کمال اس ذات میں پایا جاتا ہے اتنا ہی کمال معنی کو مل جاتا ہے. اب میں آپ کو کہاں لے جا کے سمجھاؤں؟ سامنے کی مثال ہے. جیسے لفظ خلافت جب غیروں سے منسوب ہوا تو زوال پہ آ گیا, جب علی سے منسوب ہوا تو کمال پہ پہنچ گیا. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. دیکھیں ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیے بڑی تیزی. جیسے لفظ خلافت, بھائی اگر آپ کہہ دیں کہ فلاں فلاں بھی ایسے ہی خلیفہ ہیں کہ جیسے علی کی خلافت تو بات غلط ہو جائے گی. مثال کے طور پہ یہاں ایم ایس بیٹھا ہو, ایم ڈی بیٹھا ہو, ایم بی بی ایس بیٹھا ہو, بی یو ایم ایس بیٹھا ہو, سب کے نام کے آگے لگا ہے ڈاکٹر. اب اس سے اچھی کیا مثال ہے؟ سب کے نام کے آگے لگا ہے ڈاکٹر. اب ایم بی بی ایس میں جتنے بھی اس ڈپارٹمنٹ کے اور بیچ کے اسٹوڈنٹس ہیں, بھئی میں تو میڈیکل کے پاس ہی ہوں نا, تو اب میڈیکل کی مثال دے رہا ہوں. آپ تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں ہاسپٹل کے قریب میں, تو اس سے اچھی مثال نہیں ہے. ایم بی بی ایس کے بیچ کے تمام اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں اور میں کہہ دوں یہ بھی ڈاکٹر ہیں, یہ بھی ڈاکٹر ہیں, یہ بھی ڈاکٹر ہیں, اور یہ کہہ دوں کہ سب برابر کے ہیں, تو اس میں سے جو زیادہ علم رکھنے والا ہوگا وہ کہے گا سب برابر نہیں ہیں, ان کو یہ آپریشن کرنا نہیں آتا, انہیں وہ آپریشن کرنا نہیں آتا. اب سمجھے آپ, لفظ میں کمال نہیں ہوتا ہے. بھائی توجہ رکھیے گا, میں کہیں لے جا رہا ہوں اور واضح کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ اب تک نہیں بولے ہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں بولے, اور جو سمجھ گئے ہیں ان کے لیے پھر سے سبحان اللہ, جو نہیں سمجھے ان کے لیے سمجھنے کی دعا کہ لفظ میں کمال نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو لفظ کا علم نہیں ہوتا اور لفظ کی بحث انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں, کبھی تفسیر بھی غلط کرتے ہیں. اب کاش کے مجمع پہنچ جائے, میں ہندوستان میں بیٹھ کے پاکستان جواب دے رہا ہوں تاکہ میرا جواب وہاں تک پہنچ جائے, آپ کی فکر نجف تک, میرا تیر اپنے ہدف تک. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے, میں یہاں پہ بیٹھ کر پاکستان جواب دے رہا ہوں اور تاکہ میری بات واضح ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا قابل سمجھتے ہیں اور قابل سمجھنے کے بعد جب ان کے پاس لفظوں کا علم نہیں ہوتا تو کبھی کبھی ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں اور تفسیر بھی غلط کر جاتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے, نعوذ باللہ, یہی ولایت سمجھا رہا ہوں, اس کو سمجھیے گا. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے اپنے جب گھر میں آگ لگی ہو تو پڑوسی کے گھر کے سامنے پانی کی بالٹی لے کے نہیں کھڑا ہوا جاتا, پہلے اپنے گھر کی آگ بجھائی جاتی ہے کہ جو گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. جب ہمارے گھر کے صحن میں آگ لگی ہے تو پہلے اس آگ کو بجھایا جائے. اب پاکستان میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا ذات سے اختلاف نہیں ہے, بات سے اور نظریات سے اختلاف نہیں ہے, ہمارا نظریات سے اختلاف ہے, ذاتیات سے نہیں ہے. اب وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہاں, بارڈر کے اس پار, اور انہوں نے ترجمہ کیا اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ کہ جناب آدم گناہگار نبی ہیں, نعوذ باللہ, اور باقاعدہ ان کا 2 گھنٹے کا لیکچر ہے اور اس میں موصوف نے فرمایا کہ ہمارے علماء بھی قرآن کے مقابلے پر آ جاتے ہیں. یعنی یہ علم کا اظہار نہیں ہے, یہ نامعلوم جہالت کا ثبوت ہے کہ تمام علماء سے کہہ رہے ہیں کہ تمام علماء قرآن کے مقابلے پر آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ
جناب آدم نے گناہ نہیں کیا، اور جبکہ صاف صاف قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے گناہ کیا اور اسی لیے جناب آدم نے توبہ کی، لیکن شاید ان کو لفظوں کا علم ہی نہیں ہے کہ لفظ میں کمال نہیں ہوتا، میں کاش کے مجمع پہنچ جائے، ذات میں کمال ہوتا ہے۔ کا مثال کے طور پہ کہ جیسے لفظ توبہ، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، جب آدم سے منسوب ہوگا تو معنی الگ ہوں گے، لفظ توبہ جب غیر معصوم سے منسوب ہوگا تو معنی الگ ہوں گے۔ کا کیا مطلب؟ کہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ پرسنالٹی کون سی ہے، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ ذات کون سی ہے۔ اگر آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی ذات کے ساتھ عصمت جڑی ہوئی ہے، یہ معصوم ہے، تو لفظ توبہ آپ کے لیے بھی ہے، لفظ توبہ جناب آدم کے لیے بھی ہے، وہ ہے نبی، لیکن دونوں کے معنی ایک نہیں ہوں گے۔ ذات کو دیکھا جائے گا کہ ذات کیسی ہے، جب جناب آپ سے لفظ توبہ کے معنی نکالے جائیں گے، آپ ہیں غیر معصوم تو اس کے معنی نکلیں گے گناہ سے توبہ، اور جناب آدم سے جب لفظ توبہ منسوب ہوگا تو گناہ سے توبہ کے معنی نہیں نکلیں گے بلکہ ترک اولا سے توبہ۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھیں اس کو سمجھ لیجئے، اور بہت اہم بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آنے والی نسلوں تک سلو پوائزن پہنچایا جا رہا ہے، اور اس سلو پوائزن سے بچ کے رہیے کہ جناب آدم کے لیے بھی وہی ترجمہ کر دیا اور غیروں کے لیے بھی، یعنی غیر معصوم کے لیے بھی وہی ترجمہ کر دیا، لیکن لفظ توبہ جب جناب آدم یا نبی سے منسوب ہوگا تو یاد رکھیے گا ترک اولا کے معنی دے گا کہ ترک اولا سے توبہ، جب آپ سے منسوب ہوگا تو گناہ سے توبہ کے معنی نکلیں گے، کیونکہ آپ کے پاس عصمت نہیں ہے، اور نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کرتا بلکہ اس سے ترک اولا ہوتا ہے۔ اب اہل زبان کے لیے، فصیح اللسان کے لیے، بلغ الکلام کے لیے میں ترک اولا کی شرح کر رہا ہوں 2 جملوں میں، اگر پہنچ جائے تو سمجھ کے بولیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ ترک اولا کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو کسی بزرگ عالم نے اس سے اچھی شرح ہو ہی نہیں سکتی جو انہوں نے کی۔ انہوں نے فرمایا ترک اولا کا مطلب ہے مزید توجہ اللہ۔ ارے سلامت رہیے، جو نہیں سمجھے ان کو سمجھانا پڑے گا، میری اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارا مذہب صرف سننے والا نہیں ہے، سن کر سمجھنے والا ہے تب بولنے والا۔ اسی لیے جب ہم قبر میں لٹائے جاتے ہیں تو شانہ ہلا کے یہ نہیں کہا جاتا اسما کہ خالی سن، کہا جاتا اسما افہم، سن اور سمجھ۔ تو جب سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ تب بولیے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، کم سے کم باہر والے صلوات پڑھ دیں، ان کی آواز آ جائے۔ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آئیے یہ حکم دیا جا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، تھوڑا سا قریب آ جائیے، بس میں بڑی تیزی سے آگے بڑھا یا علی مدد۔ ایک صلوات اور پڑھیے، مجھے بڑی تیزی سے سفر۔ دیکھیں بالکل صاف ستھری بات، اس لیے کہ ہم عربی کے اتنے نشیب و فراز سے واقف نہیں ہیں اور نہ ہی فارسی سے ہمارا کوئی زیادہ گزر ہے، اردو زبان سے میرا خطاب ہے۔ تو اردو زبان والوں کے سامنے 2023 کے بگڑے ہوئے دور میں سدھرے ہوئے لوگوں کے سامنے سدھرے ہوئے انداز میں ایک سدھری ہوئی بات کہنے جا رہا ہوں، اور اس کو سدھرے ہی ہوئے انداز میں آپ قبول فرما لیجئے گا۔ بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ولایت کے حصار میں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ کون بنے گا؟ کہ علی کے بعد جسے علی بنائیں۔ نہیں، توجہ رکھیے گا، مجھے مفہوم ولایت کو بتانا ہے، تو اب 2 جملوں میں سنیے۔ ایک لفظ ہے ولایت، بس 14 منٹ میں مجھے بات تمام کرنی، میں کیا کروں مجھے پتہ نہیں چلا، 40 سے 45 منٹ گزر گئے، اور الحمدللہ میں نے ابھی گھڑی دیکھ لی 40 منٹ گزر چکے۔ ایک لفظ ہے ولایت جو کسرہ کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ، سننا نوجوانوں، اور ایک لفظ ہے ولایت جو فتح کے ساتھ ہے، دونوں کے معنی الگ ہیں۔ ولایت محبت کے معنی دیتا ہے، اور فتح کے ساتھ جو ولایت ہے
وہ ایتھارٹی کے معنی دیتا ہے. کیا مطلب؟ سنیے، ولایت کا مطلب ہے ایتھارٹی، پاور، اقتدار، اولا بالتصرف، حق تصرف. اسے کہتے ہیں ولایت. ولایت علی، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. یہ میں نے اپنا جملہ نہیں کہا ہے، یہ معصوم کی حدیث ہے کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے علی کو اختیارات دیے، اللہ نے علی کو اختیارات دے دیے ہیں. خدائی خدا کی ہے، قبضہ علی کا ہے. ارے اہل زبان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اب یہ قبضے کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ کسی کے اوپر نعوذ باللہ غاصبانہ قبضہ. قبضے کا مطلب ہے پکڑنا، گرفت میں لینا. ہاں، یہ جو لوگ لفظ سے واقف نہیں ہوتے ہیں، کلپ چلوا دی جاتی ہے اور پھر پروپوگنڈا ہوتا رہتا ہے اور اس کو سمجھایا نہیں جاتا. آج کے دور میں تو اتنا ڈر لگنے لگا ہے صاحب، مجھے بیٹھے ہوئے لوگوں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا ہے جتنے اس کیمرے سے خطرہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز والا. ہاں، اس کیمرے سے بہت خطرہ ہے. اب آخری بات سنیے اور مجلس کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ کل مجھ کو آگے بڑھنا ہے. مفہوم موضوع کیا ہے؟ مفہوم ولایت اور امام حسن. پہلے مفہوم ولایت کو سمجھ لیجئے کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. کیا مطلب؟ کہ 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے ہمارا مولا. اگر کسی کو شک ہے تو اجازت ہے کہ بیچ سے کھڑا ہو جائے، اور اگر نہیں شک ہے تو میرے ساتھ بڑی تیزی سے آئے، اپنے رہبار فکر کو مہمیز کیجئے اور باب شہر علم تک پہنچائیے. جو کہنا چاہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، مفہوم ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ولایت علی کو دی ہے، اس کا مطلب ہے ایتھارٹی، پاور، اختیار، اقتدار، اولا بالتصرف، حق تصرف. اس کا مطلب خدائی خدا کی ہے، ایتھارٹی علی کے پاس ہے. جب چاہیں سورج کو پلٹا دیں. میں کاش کہ تھوڑا سا اور بیدار ہو کے سنیے کہ ایتھارٹی کس کے پاس ہے؟ کہ علی کے پاس ہے. ایتھارٹی کس کے پاس ہے؟ محمد کے پاس ہے. جب چاہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، جب چاہیں ستارے کو اپنی چوکھٹ پہ بلا لیں، جب چاہیں ٹھوکر مار دیں مردہ زندہ ہو جائے، جب چاہیں تکبیر نہ کہیں خالی ارادہ کر لیں زندہ مردہ ہو جائے. میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. اس کو کہتے ہیں ایتھارٹی، اس کو کہتے ہیں پاور، اس کو کہتے ہیں اقتدار. جب تک ولایت کو نہ سمجھیے گا تب تک راہب کے 7 بیٹے نہیں سمجھ میں آئیں گے. دیکھیے، مجلس کے بعد یہ چیمی گوئی نہ ہو کہ کرتاز صاحب نے وہ پڑھ دیا کہ جس کا ایتھنٹک حوالہ ہی نہیں ملتا، معتبر حوالہ. دیکھیے، واقعہ ہو یا نہ ہو، حوالہ مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو، لیکن کم سے کم اختیار کو سمجھانے کے لیے اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ حسین چاہیں تو راہب کو 7 نہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں 70,000 بھی بیٹے عطا کر سکتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کچھ غلطی خود کرتے ہیں اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ واقعہ غلط ہے. نہیں، غلطی آپ کی ہے. جب راہب آیا تھا، مجھے راہب کا واقعہ نہیں پڑھنا، ولایت کو سمجھانا. جب راہب آیا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اولاد چاہیے، تو رسول نے یہ نہیں کہا تھا ہم نہیں دیں گے، کہا تھا تیری قسمت پہ نہیں ہے. بھائی سمجھیے بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ اگر یہ کہہ دیتے ہم نہیں دیں گے تو جو پہلے کا اللہ ہے وہی آخر کا بھی ہوتا کہ یہ نہیں دیں گے تو ہم نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے تو یہ نہیں. 14 نے اگر انکار، 14 میں سے کسی ایک نے کسی کا انکار کر دیا تو اب 13 وہی انکار پہ باقی رہیں گے. جب وہ آیا تھا تو اس نے کہا مجھے اولاد چاہیے، تو نبی نے فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے. اب دنیا کو کیسے سمجھایا جائے؟ جو قسمت کو بدل دے اسی کو حسین کہتے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عدل اور ایک ہے فضل. قرآن میں ہے صاحب، ایک ہے عدل اور ایک ہے فضل. عدل کا کیا مطلب؟ اگر نہیں ہے تو نہ ملے.
تو جو رسول نے کہا کہ تیری قسمت میں نہیں ہے، یہ تھا عدل. اور فضل کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر قسمت میں نہ ہو تو دے دیا جائے. بھائی کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. اگر قسمت میں نہ ہو تو عطا کر دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں فضل. تو جو رسول نے کہا وہ تھا عدل، جو حسین نے کیا وہ تھا حسین کا فضل. تو وہاں عدل بھی ہے، وہاں فضل بھی ہے. اور یہ ولایت جو ان کو ملی ہے یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. تو ولایت کہتے ہیں ایتھارٹی کو، پاور کو، اختیار کو، اولا بھی تصرف کو، حق تصور کو، کہ خدائی خدا کی ہے، قبضہ علی کا ہے. 1,24,000 انبیاء سے افضل ہیں علی، افضل ہیں حسن، افضل ہیں امام حسین. کا دلیل کہ ہمارے اور آپ کے پہلے نبی جناب آدم، ہمارے اور آپ کے دادا جب جنت سے نکالے گئے تو اللہ نے کہا آدم جا تو رہے ہو لیکن لباس کو اتار کے جانا. میں ایک ایک پوائنٹ کو سمجھاؤں گا، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بات یہیں پہ ختم کرنا ہے. مجھے بڑی تیزی سے سفر کرنا ہے اور دوسری مجلس میں کیا کروں، تشنگی بڑھتی جا رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پیاس یہیں پہ 2 جملوں میں بجھ جائے کہ جو 14 کے پاس ولایت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اسی لیے 1,24,000 انبیاء سے یہ 14 افضل ہیں. تو جب نبیوں سے افضل ہیں تو ہما شما کی کیا بساط کی جائے کہ ہم کہہ دیں ہماری ولایت ویسی ہے کہ جیسے علی کی ولایت ہے، جیسے حسن کی. نہ کسی پر قیاس 14 کا کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ 14 بالکل الگ ہیں کائنات میں. ہمارے اور آپ کے دادا آدم جب جنت سے بھیجے گئے تو اللہ نے کہا آدم جا تو رہے ہو لیکن لباس کو اتار کے جانا. میں نے کہا پروردگار تیرا پہلا خلیفہ ہے، تیرا معصوم نبی ہے، لباس پہن کے جانے دے. عجب نہیں کہ آواز آئے، نبی ہے تو کیا ہوا، میرا پہلا خلیفہ ہے تو کیا ہوا. لیکن یہ ایتھارٹی نہیں ہے، یہ حق تصرف نہیں ہے، یہ اولا بھی تصرف نہیں ہے کہ جنت کا لباس جنت کے باہر لے جائے. کاش کہ میرا مجمع پہنچ جائے. میں ایک ایک بات کے اوپر روشنی ڈالوں گا اور ایک منزل تک میرے ساتھ چلیے گا. یہ ایتھارٹی نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ جنت کا لباس جنت کے باہر لے جائے. اب سمجھ میں آیا کہ کوئی نبی بھی ہو جائے، اللہ کا پہلا خلیفہ بھی ہو، لیکن جو اس کی حد ہے اس کے باہر وہ قدم نہیں رکھ سکتا. ارے ہمارے اور آپ کے دادا آدم نبی بھی ہیں، اللہ کے پہلے خلیفہ بھی ہیں، لیکن یہ ایتھارٹی نہیں ہے کہ جنت کا لباس جنت کے باہر لے آئیں. لیکن اگر ولی حسن اور حسین جیسے ہو، میں تھوڑا سا جاگیے جہاں لے جا رہا ہوں. مجھے معاف کیجئے گا، بڑی تیزی سے میں اپنی منزل پہ آ گیا، اس لیے کہ گھڑی میں وقت بہت تیزی سے بڑھ گیا اور 9:23 ہو گئے. ایک ایک منٹ آج کی مجلس کا میرے لیے بہت قیمتی ہے، یہ بانیان جانتے ہیں الحمدللہ. تو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے 2 منزل طے کر کے میں التفات کربلا کی طرف کروں تاکہ مجلس پائے تکمیل تک پہنچ جائے. اگر ولی حسن و حسین جیسے ہوں تو کہتے ہیں اماں جان کل عید کا دن ہے، سب نئے لباس پہنیں گے. اور ہم تو بی بی نے کہا کہ لباس درزی کے یہاں گئے ہیں. انور بھائی کیا اجازت ہے کہ میں ایک جملہ صرف کر دوں موضوع سے گریز کرتے ہوئے؟ شاعر اہل بیت، ہاں ناظم اہل بیت الحمدللہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے اوپر میری نظریں، مولا آپ کو آباد رکھیں. بی بی نے فرمایا کہ کپڑے درزی کے یہاں گئے ہیں. ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ جس بی بی کے ایک جملے پر رضوان کی پوسٹ بدل دی جائے، نہیں عزیزوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کاش کہ وہاں تک آپ میرے ساتھ رہیں، اور اگر نشہ مودت ہزار افشا ہوں تو لگے کہ شہرگ حیات پر ولایت کی چادر تن چکی ہے. اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جملہ اپنے قد سے بڑا کہنے جا رہا ہوں اور قیمت عطا کر دیجئے گا کہ جس زہرا کے جس بی بی کے ایک جملے پر رضوان کی پوسٹ بدل دی جائے، اسی فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا. کاش کہ اگر اس کی گہرائی تک آپ پہنچ جاتے. میں نے جو بات کہی ہے
بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہیے, کبھی آپ اس پوائنٹ آف ویو کی طرف جائیے اور اس کے اوپر غور کیجئے کہ جس بی بی کے ایک جملے پر رضوان کی پوسٹ اللہ بدل دے تو اس کی زبان, اللہ اکبر, میرے پاس لفظیں نہیں ہیں, معاف کیجئے گا, اس کی زبان اللہ کی نظر میں کتنی معتبر ہوگی. ہماری آپ کی کیا اوقات اور کیا بساط, اللہ کی نظر میں اس کی زبان کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جس کے نکلے ہوئے جملے, اللہ اکبر, رضوان کی پوسٹ بدل دیں تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا. تو اگر ولی حسن و حسین جیسے ہوں تو یہ جاتے نہیں ہیں, جنت سے لباس آتے ہیں. اب سمجھے آپ, جو ولایت 14 کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. آج کے دور میں کوئی نہ کہے کہ ہماری ولایت علی کی ولایت, نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. جب جناب آدم کی نہیں ہوئی اور نبیوں کی ولایت علی جیسی, علی کے برابر نہ ہوئی, تو آج ہمہ شما کی کیا اوقات کہ ہمارا اختیار علی جیسا ہو. کہ پھر آگے چلیے, جناب عیسیٰ کی ماں جناب مریم, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سلام قعود سجود قیام سب اللہ کے گھر میں. لیکن جب عیسیٰ کی ولادت کا مسئلہ آیا تو کہا اے مریم سب ٹھیک, اب اللہ کے گھر سے جائیے, یہ عبادت خانہ ہے, یہ زچہ خانہ نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ معصومہ کے بطن سے معصوم کی ولادت کا مسئلہ تھا, نجاست کا تصور دور دور تک نہیں تھا, پاکیزگی ہی پاکیزگی. لیکن اللہ نے ایتھارٹی بتائی, اللہ نے اختیار بتایا کہ نبی ہیں تو کیا ہوا, مریم کے بیٹے ہیں تو کیا ہوا, اور مریم نبی کی ماں ہے تو کیا ہوا. بحد یہیں تک ہے. اب ولادت اللہ کے گھر میں نہیں ہوگی. تو اب سوچئے, کل نبی کی ماں کو اپنے گھر سے نکالا, اور 13 رجب یاد کیجئے کہ جب ولی کی ماں کو, آج کے بعد واضح ہو جائے, جب ولی کی ماں کو اپنے گھر بلایا اور کیا فرمایا کہ سنو, کسی کا دروازہ نہ دیکھنا, کہیں نہ جانا, فاطمہ بنت اسد میرے گھر آ جانا, پرانے دروازے سے نہیں بلائیں گے, نیا در بنائیں گے, کیونکہ پرانے دروازے پر مانگنے والے جاتے ہیں, دنیا کو دینے والے نہیں جاتے. اہل زبان کے لیے جملہ تھا, مانگنے والے جاتے ہیں, دنیا کو دینے والے نہیں جاتے. اب آپ بتائیے کہ یہ ولی کی ماں ہے کہ جسے اپنے گھر بلایا, نیا در بنوایا. اب سمجھے آپ کہ 14 کی ولایت کیا ہے. ہاں, اور نبیوں کا اولد بالتصرف کہاں کہاں تک ہے. اب آخری بات کہہ کے مجلس تمام کروں. کچھ لوگ تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ علی نے قنب اذنی کہا تھا یا قنب اذن اللہ. پہنچے ہی نہیں آپ جہاں میں نے پہنچایا, میرا جملہ ظاہر ہے. کچھ لوگ اسی لفظوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ علی نے قنب اذنی کہا تھا. ارے علی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا سورہ یاسین بھی نہیں پڑھی؟ سورہ یاسین کا مطالعہ نہیں کیا؟ پروردگار کن فیکون, اس کی شان یہ ہے, وہ کہتا ہے ہو جا, اور یہ 14 ہے کن فیکون کے مظہر. نہیں, یہ 14 ہیں کن فیکون کے مظہر. انہیں لفظوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ ارادہ کر لیں تو زندہ مردہ ہو جائے. نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ٹھوکر مار کے کہتے تھے قنب اذنی, اور کچھ کہتے ہیں قنب اذن اللہ. مجھے اس سے بحث نہیں ہے, مجلس تمام, کہ علی کیا کہتے تھے اور کیا نہیں. یہ تو بات واضح ہے کہ علی ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ زندہ ہوتا تھا. آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک جملہ پہنچاؤں اگر آپ قبول فرمائیے. آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ موسیٰ, آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں حفظہ اللہ تعالی, وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ اور علی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو کام عیسیٰ اپنی زبان سے لیتے تھے وہ علی اپنی ٹھوکر سے لیتے تھے. ارے آباد رہیے, مولا آپ کو آباد رکھیں. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. جو کام عیسیٰ اپنی زبان سے لیتے تھے وہ کام علی اپنی ٹھوکر سے لیتے تھے. علی ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا,
اب عزیزان گرامی 5 منٹ اور مجلس تمام، 5 منٹ بھی نہیں، میرے خیال سے آخری بات، اب اس میں نہ الجھیے گا، آہستہ سے پڑھ دیتا ہوں، اس سے ذرا زور سے قبول فرمائیے گا، اس لیے کہ یہ اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اب اس کے آگے بڑھوں، بالکل یہ کہہ رہا ہے کہ آج کی مجلس میں اپنی آواز ہماری آغوش میں دے دیجئے، لیکن ہم اس سے معذرت کر رہے ہیں، ہمیں دوسری مجلس سے خطاب کرنی ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ تو کنایا تھا نا، میں اس کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی شکایت کر رہا ہوں کہ آواز یہ پڑھنے نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میری بات آپ کے ذہن دل میں اتر جائے۔ جو لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں میں کاش کے مجمع کو پہنچا لے جاؤں کہ علی قنب اذنی کہتے تھے یا قنب اذن اللہ، ان پہ اس سے بحث نہ کیجئے گا، یہ بیجا اور فالتو بحث ہے، بلکہ 8ویں امام کا زمانہ دکھائیے گا کہ جو ولی ہوتا ہے اسے ٹھوکر مارنے کی بھی ضرورت نہیں، کاش کے بات واضح ہو جائے، جو ولی ہوتا ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھول گئے، اگر ولی امام علی رضا جیسا ہو تو قالین کے شیر کو اشارہ کر دے۔ کاش کے بات واضح ہو جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے محسوس نہیں کیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم اگر ولی امام علی رضا جیسا ہو علیہ الصلوۃ والسلام تو قالین کے شیر کو اشارہ کر دے تو جسم بھی وجود میں آ جائے اور روح بھی آ جائے۔ دیکھیے ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، اس کے اختلاف میں اپنی زندگی کو خراب نہ کرو نوجوان۔ میں نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، زندہ ہوں تو نصیحت، مر جاؤں تو وصیت۔ کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ جب لوگ اہل بیت کے فضائل میں شک کر کے ہم سے سوال کرتے ہیں، اپنے کرتے ہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سوال نہ کرتے تم اگر تمہاری دوستی کتابوں سے ہوتی۔ اسی لیے بار بار نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کتابوں میں اپنی زندگی کو وقف کر دو، لائبریریز میں جاؤ، جب وقت مل جائے تو ادھر ادھر کی کتابوں کو نہ پڑھنا، کتاب وہ اٹھانا کہ جس میں معرفت اہل بیت کا رزق بانٹا گیا ہو، وہ کتاب اٹھانا کہ جس میں آل محمد کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہو۔ عزیزان گرامی، آنے والے وقت میں آپ سے زیادہ میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے بھی بہت خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے بھی اولاد عطا کی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے خطرہ ہے کہ اب جو بگڑے ہوئے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنے اختلافات ہو گئے کہ جب بات آل محمد کی معرفت کی جائے تو کچھ زیادہ پڑھے لکھوں کو، سو کالڈ، جو اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ اہل بیت کی ولایت میں شک کر جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نہیں، پتہ ہے غلطی کہاں سے ہوئی؟ 14 آئے تھے کہ ان کو دیکھو اور خدا کو پہچانو، اس لیے آئے تھے، لیکن غلطی اس دن سے شروع ہو گئی ہمارے ہاں خرابیاں جس دن ہم نے خود کو دیکھ کر علی کو پہچانا۔ جملہ بہت بڑا تھا، آپ نے محسوس نہیں کیا۔ جب اپنی اوقات کو دیکھ کر علی کو پہچاننے کی کوشش کرو گے تو کبھی علی کو نہیں پہچان پاؤ گے۔ علی کو دیکھو اور خدا کو پہچانو۔ سلامت رہیے، میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں معرفت توحید پہ بات کرتا۔ 2 مجلسیں بچی ہیں اس کے بعد، اور ہمارا نفس موضوع مفہوم ولایت اور امام حسن ہے، تو اسی لیے میں نے آج ولایت پہ روشنی ڈالی ہے۔ عزیزان گرامی، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی جو شہادت ہے وہ مطالبہ فدق پہ نہیں ہے، وہ تو بی بی اپنا حق لینے گئی تھی، لیکن جو شہزادی کی پسلیاں توڑی گئیں وہ علی کی ولایت کے تحفظ میں توڑی گئیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلی شہیدہ ہیں تحفظ ولایت کی، وہ ہماری اور آپ کی شہزادی ہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ارباب عزا، آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت کا نزول فرمائے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے کہ جن ہاتھوں نے
اس زمین کے سینے پر اس آسمان کو بچھایا ہے اور ان مجالس کو منعقد کیا ہے۔ بی بی آپ کو سلامت رکھیں، آپ کے بچوں کو سلامت رکھیں، آپ تمامی حاضرین کے گھروں پر اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ ارباب عزا پہلی جو شہیدہ ہیں جو بی بی کی پسلیاں توڑی گئیں اور جو جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پہ گرایا گیا وہ تحفظ ولایت علی میں تھا۔ اسی لیے جس نے علی کے گلے میں رسی ڈالی تھی، ارباب عزا اگر آپ سمجھ گئے نا تو اس کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہائے حسین کہہ کے روئیے گا اگر آپ سمجھ گئے۔ جس نے علی کے گلے میں رسی ڈالی تھی اور جس نے علی کو کھینچا تھا، جب اس سے سوال ہوا کہ یہ بتا کہ جس وقت علی کے گلے میں رسی ڈال کے تو علی کو کھینچ رہا تھا اس وقت محمد کی بیٹی کہاں تھی؟ کاش کہ میں سمجھا لے جاؤں اور آپ مصاب ہو جائیے ارباب عزا۔ اس وقت محمد کی بیٹی کہاں تھی؟ تو اس کا بیان ہے کہ جس وقت میں علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو کھینچ رہا تھا اس وقت علی کی محمد کی بیٹی نے علی کے کمر میں بندھے ہوئے پٹکے کو اپنے ہاتھوں سے زبردست طریقے سے پکڑ رکھا تھا، اور روایت کہتی ہے کہ جب علی کو کھینچ رہا تھا میں تو علی کے ساتھ ساتھ محمد کی بیٹی علی کے ساتھ ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی۔ علماء نے اس کی تشبیہ کربلا کے ایک جنازے سے دی ہے کہ فاطمہ علی کے ساتھ ایسے کھینچی چلی جا رہی تھی جیسے کربلا کے میدان میں حسین جب اکبر کا جنازہ اٹھا کر خیمے میں لے جا رہے تھے تو اکبر کے پیر خاک پہ خط بناتے ہوئے جا رہے۔ ارباب عزا آپ کی آوازیں بلند ہیں اور بس مجلس تمام ہے، آخری جملہ اور مجلس تمام ہے۔ جو باتیں ارباب عزا نثر میں نہیں ہو سکتی وہ کم سے کم نظم میں ہو سکتی ہیں۔ ایک شاعر نے پورا مرثیہ کہہ دیا ہے، ایک شاعر نے پورا مرثیہ کہہ دیا اور 2 مصروں میں مرثیہ کہا۔ اگر جو سمجھ گیا شاید اپنے گھر جانے کے بعد بھی روئے، اگر آپ نے تصور کر دیا۔ ارباب عزا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو یعنی جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں اگر کسی کے وارث کو کسی کے سامنے مار دیا جائے تو اس کا دل بہت دکھتا ہے، یعنی اگر کسی بیٹے کے سامنے کسی کی ماں کو کچھ کہہ دیا جائے تو بیٹا برداشت نہیں کرتا بلکہ بیٹا فوراً غضبناک ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ صد بلا تشبیہ، ہم اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن جہاں ماں فاطمہ جیسی ہو، بیٹا حسن مجتبیٰ جیسا ہو، وہاں شاعر نے قیامت کا مرثیہ کہہ دیا، اور مرثیہ کہتے ہوئے اس نے 2 مصروں میں کہا کہ بطول رو پڑی فضہ کو یہ بتاتے ہوئے، کاش کہ دوسرا مصرع آپ کے دل پہ نقش ہو جائے، اور قیامت کا مصرع انہوں نے کہا کہ بطول رو پڑی فضہ کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، پالنے والے تجھ کو رجل فقیہ کا واسطے ہمارے فقہاء علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا ہم دعا گو ہیں تیری بارگاہ میں، منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی اعوان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔